السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر انتہائی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ رمضان کے مہینے کو آپ علیہ السلام نے 3 حصوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیا ہے، 3 حصوں کے اوپر تقسیم کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی رمضان جو 30 دن کا ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہے، اس عشرے کا نام اللہ تبارک و تعالی نے رحمت رکھا ہے۔ اس کے بعد جو بیچ کے 10 دن ہے یعنی 11 سے 20 رمضان تک، اس عشرے کا نام اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا نام دیا ہے، اور جو آخری عشرہ 10 دن یا 9 دن ہوتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا عشرہ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ رحمت کا عشرہ ہمیں دیا، اور الحمدللہ آج رحمت کے عشرے کا ایک آدھا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ 5 روزے ہم رکھ چکے ہیں، اور آج ہمارا الحمدللہ 6واں روزہ ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو دن گزرے ہیں 4 سے 5 دن ہم نے کس طرح گزارے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ان ایام میں بہت زیادہ تو نہیں، اپنی توفیق کے حساب سے جتنی استطاعت ہے ہم نے عبادت کی ہے،
تلاوتیں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس رحمت کے عشرے میں کچھ نہ کچھ عبادت کی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ان عشرے کے اندر، ان دنوں کے اندر کوئی کوتاہی برتی ہے، کوئی اس کو ہم نے توجہ کے ساتھ نہیں گزارے، تو اس کے اوپر شرمندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جس طرح گزارنا چاہیے تھا ہم نہیں گزار سکے، ہم نے اپنی کوشش بھی نہیں کی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جائے، اور آگے جو دن ہیں اس کے لیے استقامت مانگی جائے، توفیق مانگی جائے کہ اگلے جو ایام آ رہے ہیں اس کے اندر خوب اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت ہو جائے، نماز، روزے، زکوٰۃ، جو بھی عبادت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں اچھے انداز سے ہوں۔ ہم نے گزشتہ دن سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 6 تا 11 کی ترجمہ و تفسیر پڑھی تھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اپنے احسانات بتائے تھے، کچھ اپنی قدرت کے بارے میں بتایا تھا، اور کچھ کفاروں کے بارے میں بتایا تھا کہ کفار کی کیا عادت ہوتی تھی، اور اس کا سب سے عظیم مضمون جو گزرا تھا، جو سب سے اہم مضمون تھا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لہو الحدیث سے منع فرمایا ہے، یعنی ہر اس چیز سے جو انسان کو عبادتوں کی طرف سے روک دے، ہر اس چیز کو جو انسان کو حقوق کو پورا کرنے سے روک دے، ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر حرام فرمایا ہے۔ اب اس کے اندر گانے بجانے بھی داخل ہیں، اس کے اندر ایسے کھیل کود کا سامان بھی داخل ہے جو انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے، دوسری غلط کاموں میں لگاتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایسے دوست بھی شامل ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر دوسروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ، وہ ایسے موبائل بھی داخل ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف ہنسی مذاق اور مذاق کرنا، اور موبائل کا ویسٹ، موبائل کے اندر وقت کو ضیاع کرنا اور بغیر کسی فائدے کی چیز کرنا، ایسے موبائل فون بھی استعمال کرنا اس کے اندر داخل ہے۔ تو یہ جو موبائل ہے، اب موبائل کے اوپر تھوڑی سی بات کر دوں کہ یہ موبائل انسان کو جنت بھی لے کے جا سکتا ہے، اور یہی موبائل انسان کو جہنم بھی لے کے جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کوئی بھی ہو، کوئی بھی ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، یہ آپ کے استعمال کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کیسا کیا۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے، بڑے سے بڑا موبائل ہے، اچھے سے اچھا موبائل ہے، اگر آپ اس کا استعمال اچھے کاموں میں کرتے ہیں، اچھی چیزوں میں کرتے ہیں، تو یہی، جیسے ہم اس موبائل کے ذریعے یہ درس سن رہے ہیں، اس لیپ ٹاپ کے ذریعے، اس ٹیبلٹ کے ذریعے، کوئی بھی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے ہم یہ جو درس اللہ کی باتیں کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہی موبائل، یہ جو سننا ہمارا اچھی بات، یہی موبائل ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر اسی موبائل کے اوپر غلط چیز سنیں گے، اسی موبائل پر غلط چیزیں دیکھیں گے، تو یہی موبائل آپ کو جہنم کی طرف لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ٹیکنالوجی کوئی بھی بری نہیں ہوتی، تمام ٹیکنالوجی اچھی ہے، آپ کے استعمال کے اوپر ہے کہ ہم نے اس کا استعمال کس طرح کیا۔ اگر اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں موبائل کی صورت میں، دوسری ٹیکنالوجی کی صورت میں، اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں، اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری پکڑ کر لیں، ہمیں جنت کی جگہ ہمیں دوسرے راستے کے اوپر لے جائیں۔ تو اس کے اندر بہت ضروری خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اب خود بھی اس کے اوپر خوب توجہ دیں۔ آج جو ہمارے پاس قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت ہے، آیت نمبر 11 تک ہم نے کل پڑھ لی تھی، آج ہمارے پاس آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی۔ حکمت کیوں دی؟ انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جب ہم سورہ لقمان کی ابتدا کر رہے تھے، اس موقع پر میں نے آپ کو بتلایا تھا
کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا اس صورت کے اندر ذکر کرنے کا مقصد اور اس صورت کا نام حضرت لقمان رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا بڑا چرچا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو کفار اور مشرکین مکہ بھی بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، اچھے انداز سے دیکھتے تھے، ان کی باتوں کو اپنے اشعار کے اندر لے کر آتے تھے، ان کے تذکروں کو اپنے اشعار کی زینت بناتے تھے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کر کے ان لوگوں کو بتلانا ہے کہ جیسے تم حضرت لقمان علیہ السلام کی عزت کرتے ہو، حضرت لقمان علیہ السلام کا احترام کرتے ہو، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی جو اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہیں، وہ نصیحتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف لے کر جانے والی ہیں، وہ نصیحتیں ایسی ہیں جو بتوں کی عبادت سے روکتی ہیں، وہ نصیحتیں ایسی ہیں جو شرک سے روکتی ہیں، وہ نصیحتیں ایسی ہیں جو برائی سے روکتی ہیں اور نیکی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو جیسے تم لقمان علیہ السلام کی عزت کرتے ہو تو ان کی باتوں پر بھی عمل کرو، ان کی بتائے ہوئے نصیحتوں پہ بھی عمل کرو، تاکہ تم بھی یہ راستہ جو غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف، جس راستے پر حضرت لقمان علیہ السلام تھے، اس راستے کے اوپر آ جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بخشش فرمائے، تم پر انعامات فرمائے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حکمہ، کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بھی جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں، کسی بھی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی پر کوئی نہ کوئی نعمت دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے تو کسی کو کم دی ہے۔ جیسے ہمارا دیکھنا سننا، یہ تو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب لوگوں کو الحمدللہ دی ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے نعمتیں تم کو دی ہیں حکمت کی صورت میں یا دوسرے انعامات کی صورت میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ حکم حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کو دیا جا رہا ہے کہ اپنی اللہ کی نعمتوں کے اوپر کیا کیا جائے، شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹے دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کان دیے۔ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمتوں کا استعمال صحیح کیا جائے، یہی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو آپ کی اولاد نیک راستے پر چلے، آپ اپنے بچے کو نصیحتیں کریں کہ اچھے راستے پر آئیں، تربیت اچھی کریں، ان کے اوپر محنت کریں، تربیت کے حوالے سے برائی سے روکیں، نیکیوں کی طرف لے کر آئیں۔ تو یہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے، یہ اولاد کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ان سے اگر ہم نے غلط استعمال کیا ان چیزوں کا تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اگر ان آنکھوں سے اگر ہم نے اچھے کام کیے، ان آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھیں، ان کانوں سے اچھی چیزیں سنیں، اس زبان سے اچھی باتیں کی، یہ زبان کا شکر ہے، یہ آنکھوں کا شکر ہے، یہ کانوں کا شکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تم پر نعمتیں دی ہیں، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، اس کے علاوہ ہم نے سب کے اوپر کوئی نہ کوئی انعامات دیے، تو اس کا انعامات اگر چاہیے ان کو تو تم شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا کرو گے، آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کسی انعام کے اوپر تم شکر ادا کرو تو اللہ کی تعریف کے اندر اضافہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بڑائی کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کی بڑائی تو اعلیٰ ہے، کسی کی شکر ادا کرنے سے یا ناشکری کرنے سے اللہ کی ذات کے اوپر ذرا بھی نقصان نہیں آئے گا۔ اگر فائدہ ہوگا تو صرف تمہیں ہی فائدہ ہوگا اگر شکر ادا کرو گے۔ کیسے فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو جو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں
ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ جب نعمتیں بڑھیں گی تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس میں فائدہ تمہارا ہے۔ ومن، آگے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرو گے، تو جان لو تمہارے ناشکری کا اثر اللہ پہ پڑنے والا نہیں ہے۔ تمہاری ناشکری کا کوئی اثر ایسا نہیں ہے کہ تم ناشکری کرو گے تو اللہ کی قدرت میں کوئی کمی آ جائے گی، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آ جائے گی، اللہ کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شکر نہیں کرو گے، نہ شکری کرو گے، کفر کرو گے، تو اس کے اندر صرف تمہارا ہی نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نہ تمہارے شکر کا اللہ کو فائدہ ہے، نہ تمہاری ناشکری کا اللہ کو کوئی نقصان ہے۔ اگر شکر کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ، اور ناشکری کرو گے تو تمہارا ہی نقصان۔ اب آگے جو فرما رہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ، یہاں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی تھی، اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اب یہاں پر ہمیں یہ جو آگے جو چل رہی ہیں، ہمیں اس نیت سے سننا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو صرف نصیحت نہیں کر رہے بلکہ ہم سب کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس انداز سے آگے کی باتیں سننی ہیں کہ اللہ کے یہ مقرب بندے حضرت لقمان علیہ السلام ہمیں کچھ نصیحت فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کرتے ہوئے کوئی باتیں فرمائی، نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کوئی باتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر لا کے نہ کھڑا کرنا۔ تو یہ سب سے بڑی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت لقمان علیہ السلام ہمیں اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ کبھی شرک نہ کرنا۔ آگے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں ان تمام مظالم کے اندر سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اب شرک دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک شرک ہوتا ہے اعتقادی شرک، اور ایک شرک ہوتا ہے عملی شرک۔ اعتقادی شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود ماننا، یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اپنا حاجت روا ماننا۔ جیسے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ سے جا کے ہم مزار پہ جا کے مانگیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ جیسے بہت سے لوگوں کا عقیدہ، جیسے کفاروں کا عقیدہ تھا کہ وہ بتوں سے مانگتے تھے کہ بت ہمیں دیتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ تو سب سے بڑا شرک ہے، یہ اعتقادی شرک ہے۔ یہ جیسے اس لیے سب سے پہلے نمبر پر یہ برائی کفار کے اندر سب سے زیادہ تھی، مشرکین کے اندر سب سے زیادہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے نصیحت یہی کی کہ کبھی اللہ سے شرک نہیں کرنا۔ اب ہمارے اندر ہم بتوں کی تو عبادت نہیں کرتے، ہم بتوں کی تو پوجا نہیں کرتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں سے جا کے مدد مانگتے ہیں، ہم مردوں سے جا سے مدد مانگتے ہیں، ہم قبروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، مدار والے کے پاس جا کے حاضری دیتے ہیں، اس سے اپنے لیے اولاد مانگتے ہیں، اس سے سارے کام فرماتے ہیں۔ تو یہ اعتقادی شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عملی شرک۔ عملی شرک کیا ہے؟ کہ اعتقادی شرک تو نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو صاف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کام بنانے والی ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن عملی شرک کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، ہم روزے رکھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، ہم نے عبادت کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ یہ عملی شرک ہے، اس کو عملی شرک کہا جاتا ہے۔ تو اس دونوں شرک سے بچنا ہے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم اللہ کے نزدیک شرک ہے۔ آگے فرمایا ووصینا الانسان، اب آپ اندازہ لگائیے شرک کے بعد اللہ لقمان علیہ السلام کس موضوع کو لے کر آ رہے ہیں۔ فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، کہ ہم نے وصیت کی انسان کو، کس بات کی؟ کہ احسان کرنا اپنے والدین کے ساتھ۔ ہم نے والدین کے بارے میں
ہم نے اپنے انسانوں کو وصیت کی کہ والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا، والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، والدین کو کبھی اس طرح کی پریشانی نہیں کرنا۔ آگے فرمایا والدین کی کچھ قربانیاں بتا رہے ہیں کہ تمہاری والدین کی تمہارے اوپر کچھ قربانیاں ہیں۔ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ یہ جو تمہاری ماں ہے اس نے تمہیں جب تمہاری پیدائش کا وقت تھا، اس نے تمہاری ماں نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر جو تمہیں رکھا، جو وہ مشقت جو تمہاری ماں نے اٹھائی ہے، وہ 9 مہینے کی مشقت، جو اور سے سب سے بڑی مشقت جب بچہ ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مشقت سب سے زیادہ مشقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری ماں ہے کہ جس نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر تمہیں مشقت کے ساتھ رکھا۔ آگے فرمایا یہی تمہاری ماں ہے، پھر جب تم پیدا ہو گئے یا تم اس دنیا میں آ گئے تو تمہاری ماں نے تمہیں 2 سال تک اپنا دودھ پلایا۔ اب دودھ پلانے کے اندر بڑے معاملات آتے ہیں، بچے کو کبھی بھی بھوک لگتی ہے، اس نے اپنی دین کو قربان کی، اس نے اپنی ساری معاملات کو قربان کیے۔ تمہاری بھوک کی فکر کے لیے سب سے پہلے تو میں تمہارے سامنے حاضر ہوئی، تو ماں کی قربانی۔ پھر اس کے علاوہ دودھ پلانے میں والدین کی، والد کی کیا قربانی؟ والد نے تمہارے دودھ کا خرچہ اٹھایا، تمہاری پرورش کا خرچہ اٹھایا، تمہاری ڈیلیوری کا خرچہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی معاملات ہیں جو بچے کے ہوتے ہیں وہ سارے والد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا۔ فرمایا کہ یہ ماں وہ ہے کہ جس نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، ایک مشقت اٹھایا، اور مشقت جیسے جیسے تمہارا حمل بڑھتا رہا مشقتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ آگے فرمایا پھر جب تمہیں دودھ پلانے کا معاملہ آیا تو اس کے اندر بھی بڑی مشقتیں اٹھائیں، اور تمہارے والد نے بھی تم پر خرچہ کیا، تو کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے، اور وصیت کا احترام سب جانتے ہیں۔ وصیت کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت وہ ہوتی ہے جب انسان کسی کے بارے میں وصیت کر رہا ہوتا ہے، اس کو کتنے اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں وصیت کر رہا ہے والدین کے بارے میں کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا، اور 2 قربانی کے بارے میں بتایا۔ آگے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تو تم شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کس کو جوڑ رہے ہیں؟ والدین کو جوڑ رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کہ جیسے والدین نے تمہیں پالا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تو میرے بعد اگر سب سے زیادہ اگر شکر ادا کرنے کا حق اگر کسی کے لیے ہے تو والدین کے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، الی المصیر، کیونکہ تمہیں ایک دن میرے ہی پاس آنا ہے۔ اگر ناشکری کرو گے تو کہاں چلے جاؤ گے؟ آنا تو میرے ہی پاس ہے، وہاں نمٹ لیں گے، جو معاملات ہے دیکھ لیں گے۔ اگر تم نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہوگی، فرمانبرداری کی ہوگی، وہاں انعامات آ کے مجھ سے لے لینا۔ اور والدین کی فرمانبرداری ایسی ہے کہ انسان کو اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ دوسرے معاملات، دوسری عبادتوں کے جو انعامات ہے اس کے اندر اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں دوں گا۔ آخرت کا تو وعدہ ہے کہ میں دنیا میں دوں گا اگر تم عبادت کرو گے، نہیں کیا کرو گے، لیکن دنیا کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن وعدہ نہیں فرمایا۔ لیکن جو والدین کے ساتھ فرما برداری کرے گا، والدین کا احساس کرے گا، تو ایسے شخص کے لیے وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اللہ بدلہ دے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر والدین کی نافرمانی کرے گا اور والدین کی حقوق کی تلفی کرے گا، ان کو ستائے گا، تو ایسا شخص دنیا کے اندر بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت کے اندر تو ہے ہی پریشان۔ آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اچھا، آگے ایک اصول بتا دیا کہ والدین کی تمہیں فرمانبرداری کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، کسی صورت میں ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہاں البتہ اگر تمہارے والدین کافر ہیں، اگر والدین تمہارے مشرک ہیں، اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، اور تم اللہ کے راستے پر ہو، تم مسلمان ہو، اور والدین تمہیں حکم دے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے، اگر والدین تمہیں حکم دے ناجائز کام کرنے کے لیے، اگر والدین تمہیں حکم دے غلط کام کرنے کے لیے، تو ایسے موقع پر والدین کی بات نہیں ماننی، ایسے موقع پر والدین کی بات نہیں ماننی۔ لیکن آگے ایک اصول بتا دیا، فَلَا تُطِعْهُمَا، فَلَا تُطِعْهُمَا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر وہ تمہیں حکم دے شرک کرنے کا، غلط کام کرنے کا، بِمَا لَيْسَ لَكَ، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تمہیں نہیں چاہیے کہ تم ان کی بات کو مانو، مگر فرمایا
وصاحبہما فی الدنیا معروفا، مگر ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کبھی نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ فرما برداری والا معاملہ نہ چھوڑنا۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ شرک کی بات، ان کی ان باتوں پر عمل نہیں کرنا، لیکن ان کو ستانے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے، ان کو اف کہنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے، ان کو گالی گلوچ حتیٰ کہ نعوذ باللہ مار پیٹ کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں شرک کی بھی دعوت دے نا، اگر تمہیں وہ گناہوں کی طرف بھی بلائے نا، پھر بھی یہ بات تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی بات نہیں ماننا، لیکن احترام ان کا پھر بھی لازم ہے، ان کی عزت پھر بھی لازم ہے، ان کی فرمانداری دوسرے کاموں کے اندر پھر بھی لازم ہے، لیکن وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پھر آگے فرمایا مگر یعنی والدین کی فرمانداری، والدین کا ادب احترام تو تمہیں کرنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں پھر ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنا جو اللہ کے راستے پر ہیں، دین کے معاملے میں ایسے لوگوں کی بات سننا جو اللہ کے راستے پر ہے۔ تو اس آیت سے فرمایا کہ اگر والدین تمہیں غلط کام کا حکم دے، اس کے اندر ہر غلط کام داخل ہے۔ اگر والدین تمہیں کہے کہ تم بیٹے کو، اپنے والدین اگر اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تم نے پھپھو سے بات نہیں کرنی، اگر والدین اپنے بچوں سے کہے کہ تمہیں چاچا سے بات نہیں کرنی، یہ ناجائز کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ والدین کے کہنے پر بچے رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، والدین کے کہنے پر ایک دوسرے سے باتیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کا واضح حکم ہے کہ اگر والدین غلط کام کا اگر حکم دے رہے ہیں تو تب بات نہیں ماننی ان کی، تب ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ اگر والدین تمہیں کہہ رہے ہیں کہ گانے سنو تو ان کی بات نہیں ماننی، اگر والدین تمہیں کہیں کہ رشوت لو تو تمہیں اپنے والدین کی بات نہیں ماننی، اگر والدین تمہیں کہیں کہ سود کھاؤ تو تمہیں اپنے والدین کی بات نہیں ماننی۔ ان کو اچھے انداز سے سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ غلط کام ہے، آپ بھی ان چیزوں کو چھوڑیں، میں بھی ان چیزوں کو چھوڑوں گا۔ تو یہ سارے غلط اعمال ہیں جو والدین کے کہنے کے اوپر نہیں کرنے، البتہ والدین کا احترام اور والدین کی فرمانبرداری دوسرے کاموں کے اندر لازم ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اچھے کاموں کے اندر، اللہ کی طرف کاموں کے اندر ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس ایک دن تمہیں ہمارے ہی پاس کے لوٹ کر آنا ہے، ہمارے ہی پاس تمہیں ایک دن آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس اس دن ہم آپ کو، تم لوگ کو بتلا دیں گے کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے، یعنی تمہیں بتلا دیا جائے گا کہ تم کیسا عمل کرتے تھے، یعنی اعمال کا جو جزا اور سزا ہے اس دن تمہیں دکھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ آگے فرمایا اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل بھی تم چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرو گے، کسی پہاڑ کی چوٹی میں کرو گے یا آسمانوں میں کرو گے، یعنی وہ چھوٹا عمل اگر پہاڑوں میں چھپا ہوا ہو، دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہو، پہاڑوں کے اندر اگر چھپا ہوا ہو، صحرا کے اندر چھپا ہوا ہو، آسمان و زمین کے اندر کہیں بھی چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو دیکھنے والا ہے، اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلہ دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی اگر تم چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتے ہو اور بڑے سے بڑا عمل بھی کرتے ہو تو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اس اعمال کا بدلہ تمہیں انشاءاللہ ان قریب قیامت کے دن دے گا۔ آگے فرمایا، آگے کیا نصیحت فرمائی، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ ہم والدین کی حیثیت سے، اگر جو والدین اس وقت سن رہے ہیں، اگر وہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کبھی اس طرح کی نصیحتیں کی ہیں، اگر آج ہم اپنے بچوں کو کیا نصیحتیں کرتے ہیں کہ اچھے نمبروں سے پاس ہونا، پڑھائی کرنا تاکہ تم ڈاکٹر بنو، پڑھائی کرو تاکہ تم انجینئر بنو، پڑھائی کرو تاکہ تم پیسے اچھے کماؤ، یا یہ اچھے آگے دنیا میں آگے سے آگے نام بناؤ۔ آج ہماری نصیحتیں یہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کیا نصیحت ہوتی ہیں؟ اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت دیکھیں، فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دینا، اور نیکیوں کا ہمیشہ کیا کرنا؟ حکم دینا۔ آگے فرمایا
ونہا عن المنکر، اور برائی سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرنا۔ تو یہ نصیحت ہے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہی نصیحتیں کریں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی، اپنے بچوں کو کی اور ہمیں کی، اور ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنی چاہیے۔ فرما رہے کہ بالمعروف وامر بالمعروف، کہ آپ نماز کو قائم کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، اور ونہا عن المنکر، اور برائی سے بچنا، واصبر علی ما اصابک، اور فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، جب تم پر کوئی پریشانی آ جائے، اس راستے پر چلتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی پریشانی آ رہی ہو، نیکی کا کام کرتے ہوئے اگر کوئی پریشانی آ رہی ہو، اگر اسی طرح برائی سے روکتے ہوئے اگر کوئی پریشانی، کوئی معاملات آ رہے ہو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو صبر کرنا، اس مشکلات کے اوپر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر آپ کے گھر میں شادی ہے اور شادی کے اندر غلط کام ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ایسے فنکشن ہو رہے ہیں، اور آپ اس فنکشن میں نہیں جا رہے، اور اس فنکشن میں نہ جانے کی وجہ سے آپ کو تانے مل رہے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ بالکل دنیا سے کٹ گیا ہے، یہ ملا بن گیا ہے، یہ بن گیا ہے، یہ ساری باتیں سننے کو پڑتی ہیں، ساری باتیں سننا پڑتی ہیں۔ فرمایا یہ جو مشکلات آئیں گی تم پر، لازمی آئیں گی، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تم صبر کرنا اس مصیبت پر، اس پریشانی پر۔ یہ وقتی مصیبتیں ہیں، وقتی پریشانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، کل کو انہیں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن اور حدیث سے سب سے زیادہ موٹیویشن ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے تمام بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر کوئی معاملات آ جائیں، پڑھائی کر رہے ہو نمبر کم آ جائیں، کوئی کام کر رہے ہو کوئی مسئلہ ہو جائے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس مشقت کے اوپر بس صبر کرنا، اس پریشانی پہ صبر کرنا، یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، مصیبت کبھی رہتی نہیں ہے، اگر ہم صبر کریں گے تو وہ مصیبت سے انسان نکل جاتا ہے۔ فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی ہمت والے کام ہے، یہی بڑے کام ہے جو انسانوں کو کرنا چاہیے۔ تو اسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہمت والے کام ہے۔ فرمایا آگے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اے میرے بیٹے، اے میرے لوگوں، اے میرے بچوں، کبھی بھی اپنے چہرے کو ایک دوسرے سے مت موڑنا، یعنی کسی سے کوئی مسئلہ ہو تو چہرہ موڑ لیا، کسی کو پیشانی کے اوپر بل کھا کے کسی کو دیکھا، جیسے ناگواری کی صورت میں دیکھا، تو کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آنا، بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا کہ آپ سے وہ اور دور چلا جائے۔ قریب آنے کے بجائے ہمیشہ خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملنا، ہمیشہ اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملنا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اور زمین پر کبھی بھی اکڑ کے مت چلنا، زمین پر کبھی بھی تکبر کے ساتھ نہیں چلنا کہ کیا کر لوں، تکبر کے، یہ زمین کے اوپر تم تکبر کے ساتھ چلتے ہو۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، کہ تم کبھی بھی زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ نہیں چلنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے نہیں چلنا۔ کوئی پیسے آ جائے، کوئی مال و دولت زیادہ اگر اللہ نے تمہیں دے دیا، یا تمہارے بچے تمہاری اولاد زیادہ ہو گئی، تو تمہارے اندر اکڑ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اے میرے بچے کبھی زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلنا۔ اب اندازہ لگائیے ہمارے والدین کیا حکم دیتے ہیں کہ بیٹا جب روڈ پہ چلو تو ایسے نہیں چلو کہ لوگ تمہیں کھا جائیں، اکڑ کے چلو، تھوڑا سینہ تان کے چلو، تاکہ لوگ بھی دیکھیں کوئی آ رہا ہے۔ ہمارے والدین تو یہ حکم دیتے ہیں۔ ہاں، اور حضرت لقمان علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں؟ آرام سے چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظالم بن کے کبھی نہیں چلنا، مظلوم بن کے چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر اس شخص کو جو تکبر کرنے والا ہے، یعنی ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا تکبر کرتا ہے، جو اللہ کے راستے جو زمین پہ چلتے ہوئے اکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ آگے فرمایا وقت السلام اب آگے دو حکم بتا رہے ہیں کہ جب چلو، ایک تو پہلے بتا دیا کہ کبھی تکبر کے ساتھ نہیں چلنا، چلنا کیسے؟ فرمایا وقت تھی مشی کا، آرام سے چلنا، کندھے کو تھوڑا سا جھکا کے چلنا،
اب درمیانی چال چلتے ہوئے چلنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر سے کوئی تکبر ظاہر ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو کہ بالکل جھکے جا رہے ہو کہ بزرگ صاحب آ رہے ہیں۔ ایک ایوریج اسٹائل جو انسان کا ہوتا ہے اسی انداز سے، نہ تکبر ہو نہ بہت زیادہ عاجزی ہو، بس ایک اچھے انداز سے چلنا، وقت سی فشی کا اعتدال کے راستے چلنا، اعتدال کے ساتھ چلنا، اور ہر معاملے میں اعتدال اختیار کرنا۔ اور فرمایا وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھنا، اپنی آواز کو ہمیشہ دھیمی رکھنا، اپنی آواز کو ہمیشہ یہ نہیں ہونا کہ کوئی معاملہ ہوا تو زور زور سے بول رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، یہ ساری انسانی کی برائیاں ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو اور ہم سب کو اس کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ فرمایا کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو ہمیشہ دھیمی رکھنا، ہر معاملے میں دھیمی رکھنا۔ آگے ایک اور فرمایا، آگے بتا دیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک یاد رکھو جو چیخنے کی آواز ہوتی ہے نا، یہ جو چلانے کی آواز ہوتی ہے نا، یہ جو بد زبانی، جو زبان چلانے کی آواز ہوتی ہے، فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے زیادہ اپنی آوازوں میں سب سے زیادہ بری آواز کس کی ہے؟ گدھوں کی آواز ہے۔ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھوں کی آواز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زبان درازی جو ہم کرتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، چلا چلا کے بولتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام ان آواز کو گدھے کی آواز سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ ایسی آواز ہے جیسے گدھا بول رہا ہو، تو یہ گدھے کی آواز جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ان آوازوں سے بچنا۔ تو یہ آج ہماری یہ 19 آیت ختم ہو گئی۔ تو یہ 19 آیت کے اندر، یہ جو آج کی جو پوری آیت ہے، اس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے نصائح ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں۔ تو یہ نصیحتوں پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے، یہ سننا نہیں ہے سننا کہ دل کو اچھا لگے، دماغ کو اچھا لگے، بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، پھر والدین کی 2 قربانیوں کے بارے میں فرمایا۔ اس طرح فرمایا کہ والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنا، البتہ اگر وہ تمہیں گناہ کا حکم دے رہے ہیں تب ان کی بات نہیں ماننا، لیکن ان کا ادب، احسان، ان کا احترام پھر بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرو گے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں اس کا بالکل بدلہ دے گا۔ آگے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچنا، اور ان کام کرنے میں اگر کوئی تکلیف تم پر آ رہی ہے، کوئی دوسرے معاملات میں بھی اگر کوئی مشقت آ رہی ہے، تو اس کے اوپر ہمیشہ کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے کو کیا فرما رہا ہے؟ یہی ہمت والا کام ہے، یہی سب سے بڑا کام ہے۔ اگر کسی کے اندر صبر پیدا ہو جائے تو انسان آگے بڑھ جاتا ہے، ہر معاملات میں آگے چلا جاتا ہے آگے۔ اور صبر کا بدلہ پیغمبر فرماتے جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اور اپنی پیشانی کو اپنے خندہ پیشانی رکھنا ہر لوگوں کے لیے، اپنے پیشانی کو چڑھانا نہیں، اپنے پیشانی کو پھیرنا نہیں لوگوں سے، ہمیشہ اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملنا۔ آگے فرمایا زمین پہ کبھی تکبر نہیں کرنا، اکڑ کر مت چلنا، کہ بے شک اللہ کو ناپسندیدہ شخص ہے وہ شخص جو اکڑ کے چلتا ہے۔ آگے فرمایا کہ چلنا کیسے؟ ایک اعتدال اختیار کرتے ہوئے، ایوریج اسپیڈ، ایوریج انداز تمہارا جو ہوتا ہے اسی انداز سے چلنا۔ آگے فرمایا کہ گدھوں کی طرح مت بولنا، گدھوں کی طرح چیخ چیخ کر نہیں بولنا، کہ بے شک سب سے بری آواز چلانے کی کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان نصیحتوں پر ہم خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحتیں کریں تاکہ وہ بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ اچھا، ہمارے پاس جو حدیث ہے، یہ ہماری سورۃ لقمان کی آیت نمبر 19 مکمل ہو گئی، کل انشاءاللہ 20 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ سحری سے متعلق ہے، کہ سحری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی، کہ سحری کرنا کیا ہے، سحری کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسحروا، کہ سحری کیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، اور امر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور امر کا صیغہ یعنی حکم فرما رہے ہیں، اور حکم کا مطلب حکم کسی چیز کے بارے میں دیا جائے تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تسحروا، کہ سحری کیا کرو، لیکن یہاں پہ واجب کے معنی میں نہیں ہے، یہاں مستحب کے معنی میں، کہ سحری کرنا باعث فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو روزہ اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن گناہ نہیں ملے گا، لیکن جان بوجھ کر سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرمایا تسحروا، کہ سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سحری کے اندر برکت رکھی ہے، اس سحری کے اندر، سحری کھانے میں برکت رکھی ہے۔ بھلے اگر آپ کا رات کو آپ نے کھانا دیر سے کھایا ہے، یا آپ کو بھوک نہیں ہے، تو بھلے ایک کھجور کا دانہ کھا لیں، بھلے ایک
پانی پی لیں. آگے والی حدیث میں اس کا بالکل آ جائے گی تفصیل کہ ایک کھجور کھا لیں، ایک پانی کا گھونٹ پی لیں، لیکن سحری لازمی کریں. اور آگے جو فرمایا آگے والی حدیث میں آتا ہے ان عمر بن عاصم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلت السحری. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں ایک فرق ہے. وہ ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، آپ حضرات کو، آپ تمام خواتین کو یاد ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے تھے کہ یہ روزے فرض کیے ہیں، اور یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلی جو امتیں ہیں ان پر بھی فرض تھے. تو اسی بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو پچھلی امت اور اس امت کے روزے میں سب سے ایک فرق، جو سب سے بڑا فرق کیا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں سب سے درمیان سب سے بڑا فرق کیا ہے، وہ کیا ہے، سحری کھانا ہے. تو سحری اگر ہم نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہی والا روزہ رکھ رہے ہیں جو اہل کتاب رکھا کرتے تھے. ہمیں فرق کرنا ہے ان کے روزے میں، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی اس شریعت پر ہم عمل کرنا ہے، اور اس شریعت کے اندر سحری کا کھانے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں سحری کرنا چاہیے تاکہ وہ فرق اس کے اندر واضح ہو جائے. تو یہ حدیث تھی ہمارے پاس جو ہم نے پڑھی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، السحور برکۃ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعا من ماء فان اللہ وملائکته یصلون علی المتسحرین. حضرت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سحری میں کیا ہے، برکت ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑو، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑنا. اگر آگے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، یا تمہیں بھوک نہ لگی ہو، یا کوئی معاملات ہو جس کی وجہ سے تم نہیں کھا رہے ہو، تو کم از کم ایک کھجور اور ایک گھٹ پانی ہی پی لیا کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر کیا فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کرنے والوں کے اوپر برکتیں نازل فرماتے ہیں. اور فرمایا وہ ملائکتی یصلون، جو فرشتے ہیں، فرشتے بھی ایسے لوگوں کے اوپر برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو سحری کھایا کرتے ہیں. تو سحری کھانے کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں سحری کھانا چاہیے، بھلے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک آپ کا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ہمیں بہت اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ سحری ہمیں کھانا چاہیے، تاکہ ہم وہ برکات جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں سحری کھانے میں، وہ برکات ہمیں نصیب ہو سکے. اچھا، ہمارا جو تیسرا ٹاپک تھا آج نماز سے متعلق، تو نماز فرض ہے، ہر بالغ کے اوپر فرض ہے. اور سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو حکم ہوا نماز کے بارے میں وہ نماز ہے، کہ جگہ جگہ پر واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ. اور آج بھی اس کے اندر آیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ نماز فرض ہے، نماز کے بڑے فضائل ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے اندر فرق کرنے والی چیز ایک نماز ہی ہے، جو کافر اور مسلمان کے اندر فرق کر دیتی ہے. اس نماز پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کافر ہے اور کون نماز ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو جیسے گویا ایسے ہی ہے جیسے یہ کافر ہے. کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ کافر ہی جیسا بن جاتا ہے. تو نماز پڑھنے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفر اور شرک کے اندر اور اسلام کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے. تو نماز کی تعداد ہم سب جانتے ہیں، اور نماز کی فرضیت کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کب ہم پر معراج کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر ہمیں نماز فرض کی گئی. پہلے 50 نمازیں تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ علیہ السلام نے اس کو کم کروائی، تو 5 نمازیں ہو گئیں. تو 5 نمازیں ہیں، ایک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ 5 نمازیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں. فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں جو صبح میں پڑھتے ہیں، ظہر کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، عصر کی 8 رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب کی 7 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں. تو نماز کی نیت کے لیے ہم نے جو موضوع ہے نماز کی نیت، تو نماز کی نیت میں جو ہم ایک نیت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم ایک نیت کرتے ہیں کہ میں 4 رکعت نماز ظہر، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف. یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ نہ کرنا چاہیے، یہ نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا ان چیزوں کا. یہ بات کی ایجادات ہیں کہ لوگوں نے ایجاد کر لی کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، میرا منہ اس کی طرف. یہ ساری چیزیں لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں. قرآن و حدیث سے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جس کا ثبوت
قرآن مجید سے یا احادیث سے نہیں ملتا ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، ان چیزوں پر لگنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے پھر غلط چیزیں انسانوں کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. آج ایک چیز پہ ایک بات پر عمل کرتے ہیں، کل دوسرے بات پہ عمل کریں گے، تو قرآن مجید کو ہم پیچھے چھوڑ کے دوسری باتوں پر، دوسرے بزرگوں کے اقوال کے اوپر ہم چلنے لگ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے اوپر قرآن مجید ہے اور احادیث ہے، آپ علیہ السلام کے ارشادات ہیں. اور ان چیزوں سے ایسی باتیں نہیں ملتی کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، میرا یہ کعبہ شریف کی طرف، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو نماز کے اندر یہ چیزیں، یہ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری ایک عادت ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. جو دل کا ارادہ جو ہوتا ہے نا آپ کا، کہ ہمارے دل میں ارادہ ہے، اگر میں نماز ظہر کا وقت ہے اور میں نماز پڑھنے آ رہی ہوں یا نماز پڑھنے آ رہا ہوں، یہ میری دل میں یہی نیت ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہو کہ ظہر کا وقت ہو اور میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت، ایسا نہیں ہوتا. انسان کے دل کے اندر، انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہی نیت ہے. اور پھر بھی اگر آپ اپنے دل کے اطمینان چاہتے ہیں، دل کے اطمینان کو، مجھے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ ہاں صحیح ہے، تو بس اتنا بول دیا جائے کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہے، تو بس اتنا بول دیا جائے دل میں یا زبان سے ہلکے الفاظ سے کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، میں فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یا میں فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہی ہوں. بس اتنا بول دینا کافی ہے. اور اگر اتنا نہیں بھی بولا پھر بھی آپ کی نیت کافی ہے، کیونکہ دل کے اندر. اور مسئلہ تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے ظہر کی نماز پڑھنے کا، اور آپ نے زبان سے غلطی سے بول دیا کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اعتبار آپ کی زبان پر نہیں ہوگا، اعتبار آپ کے دل کی بات پر ہوگا. یعنی آپ کی ظہر کی ہی نماز، وہ اللہ کے یہاں ظہر کی نماز ہی مانی جائے گی. تو زبان کا اعتبار نہیں ہے یہاں پر، نیت کے معاملے میں دل کا اعتبار ہے. تو دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے وہی آپ کی نیت ہوتی ہے. تو نماز کی نیت کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ دل کے اندر ارادہ ہو، اور اگر اتنا بول دیں کہ میں 4 رکعت ظہر یا 4 رکعت فرض پڑھوں، یہی کافی ہے. بس اس سے آگے زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نماز کی شرائط کے اندر کیا ہے؟ نماز کے شرائط کے اندر یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، مسلمان ہو، اور اسی طرح اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور اس کے جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ پاک ہو، وضو باوضو ہو، غسل کی حاجت ہے تو غسل بھی کیا ہوا ہو. اسی طرح جو سطر چھپانے کا حکم ہے، مردوں کو جو حکم ہے نماز کے اندر، ایک تو پورا جسم آپ نے چھپانا ہے، لیکن خاص طور پر جو چیز چھپانے کی کہا گیا کہ اس کو اگر نہیں چھپایا تو نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی. مردوں کے لیے جو ناف ہے، ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ سطر کا کہلاتا ہے مردوں کا. یہ چھپانا نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی بہت ضروری ہے. یہ اگر اس چیز کو کرنے کی، چھپانے کی بہت زیادہ کیا ہے ضرورت. اگر یہ ہمارا کھلا رہ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. یہ مردوں کا سفر ہے. اس کے علاوہ پورا جسم چھپانا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہی جگہ جو چھپانا ہے، یہ تو ضروری ہے، لیکن پورا جسم چھپا کے کورڈ ہونا چاہیے نماز کے دوران. اور صرف آپ کے مرد حضرات اپنے ٹخنے کھولیں گے، اور ٹخنے کھولنے کی اجازت ہے، باقی ساری چیزیں چھپی ہو بہتر ہے. اور کم از کم لیکن ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ تو لازمی طور پر چھپا ہونا چاہیے. یہ مردوں کا حکم ہے. اچھا، اس طرح عورتوں کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کا پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سطر بنایا ہے، یعنی پورا جسم وہ سطر کے اندر داخل ہے. نماز کے اندر صرف 3 چیزیں عورت جو ہے وہ کھول سکتی ہے. ایک چہرہ ہے، ایک ہاتھ ہے کلائیوں تک، اور ایک پاؤں ہے ٹخنوں سے نیچے نیچے تک. ٹخنے نہیں ہے، ٹخنے مردوں کو کھولنے کا حکم ہے، عورتوں کو ڈھانکنے کا حکم ہے، چھپانے کا حکم ہے. تو عورت نماز کے اندر 3 چیزیں کھول سکتی ہے. چہرہ ہو گیا، اور اسی طرح آپ کا کیا کہتے ہیں، ہتھیلیوں تک ہاتھ ہو گیا، اور پاؤں ہو گیا ٹخنوں سے نیچے نیچے تک. یہ عورت نماز کے اندر کیا کرے گی؟ یہ کھولے گی نماز کے اندر. اچھا، نماز اور دوپٹہ اس طرح عورت کا وہ کرے گی کہ اس کے بال بالکل بھی نظر نہ آئے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوپٹے چھوٹے لے لیتی ہیں، یا اس طرح کے نیٹ کے دوپٹے استعمال کرتے ہیں جس سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ بال بھی سطر کے اندر داخل ہے عورت کا. تو بال بھی اگر نظر آ رہا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اتنی دیر تک. اگر آپ کا یہ جو 3 حصے میں نے بتائے جو کھولنے کے ہیں، اس کے علاوہ کا حصہ اگر اتنی دیر تک آپ کا کھلا رہ گیا، جتنے دیر میں آپ نے سبحان رب العظیم یا سبحان رب الاعلیٰ 3 دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر تک اگر آپ کا یہ کھلا رہ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی وہ چیز چھپا کر. تو اس کے اندر بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے نماز کے اندر. اور دوسری بات اس کے اندر نماز کی شرائط کے اندر بتا دیا کہ وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جس چیز اگر جا نماز پڑھ رہی ہے تو جا نماز کا پاک ہونا، نیت ہونا نماز کی. یہ نہیں ہے کہ نماز دل کے اندر، تو نماز نیت ظہر کی ہے اور پڑھ رہا ہے عصر کی نماز ہے، تو جو دل کی نماز، دل کے اندر نیت ہوتی ہے اور وہی نیت ہو. اور نماز نیت
نماز سے پہلے کرنے، یعنی آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، کوئی نیت نہیں ہے، بیچ درمیان نیت میں آپ نیت کر رہے ہیں کہ یار میری عصر کی نماز ہے، تو ایسے نماز نہیں ہوتی. نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی دل میں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یا کون سی نماز پڑھ رہی ہوں. تو یہ نماز سے متعلق، اور اس کے اندر ایک اہم چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے اندر، عورت کی نماز کے اندر اور مرد کی نماز کے اندر واضح فرق ہے. واضح احادیث کی روشنی میں یہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں بہت فرق ہے. پریکٹیکل کے اندر فرق ہے لیکن تھیوری کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی قرآن جو نماز کے اندر پڑھے جانے والی چاہیے چیز ہے، سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ ثنا، تحیہ، درود شریف، یہ ساری چیزیں جو نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں یہ تو بالکل مرد اور عورت دونوں کی سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جو پریکٹیکل ہے، عملی طریقہ جو ہے نماز کا، اس کے اندر نماز کے اندر مردوں کے لیے فرق ہے اور عورت کے لیے یہ فرق ہے. مجھے ایک حدیث یہاں پہ پیش کی جاتی ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. تو بہت سے لوگ اس کے اندر تمیز نہیں کرتے، یہ حکم مردوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ حکم عورتوں کے لیے، کہ آپ علیہ السلام نے جس طرح نماز پڑھی اس طرح عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، اس طرح مردوں کو بھی پڑھنا ہے. تو اس کے اندر واضح سمجھنا چاہیے یہ حدیث آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی جس موقع پر صرف مرد حضرات موجود تھے، اور کسی صحابی کو آپ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ وہ غلط نماز پڑھ رہے ہیں. اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. اور عورتوں کی نماز آپ علیہ السلام نے باقاعدہ دوسری احادیث میں بتائی ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی. تو عورت کی نماز جیسے ہم کل سے نماز شروع کریں گے تو وقتاً فوقتاً نماز کے بارے میں بتاتا رہوں گا کہ یہ مرد اس والے ارکان میں مرد ایسے نماز پڑھیں گے اور عورت ہاتھ ایسے اٹھائے گی یا عورت کھڑی ایسے ہوگی. یہ انشاءاللہ کل میں وقتاً فوقتاً ساری چیزیں دونوں کو لے کر انشاءاللہ چلوں گا. اور اس طرح نماز کو انشاءاللہ ہم مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ نماز تو پڑھتے ہیں روزانہ لیکن ہم پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کیا پڑھنا ہے. اتحیات روزانہ پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے اتحیات میں کیا پڑھنا ہے. درود شریف پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم درود شریف میں کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو لے کر چلیں گے. یہ نماز کے شرائط کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دیں، نماز کی نیت کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ بتا دی. وقت ہمارا تقریباً پورا ہو چکا ہے. بس ایک دو مسئلہ روزے سے متعلق میں آپ کو بتلا دوں کہ روزے کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے سحری میں کوئی ایسی چیز کھائی جس کا ذائقہ انسان کے منہ کے اندر رہ گیا، یعنی کوئی ایسی چیز کھا لی کہ وقت داخل ہو گیا روزے کا، سحری ختم ہو گئی لیکن اس کا ذائقہ زبان کے اندر محسوس ہو رہا ہے اور اس کا کلر بھی اس کے اندر آ رہا ہے. جیسے ہم بہت سے بڑے بوڑھے لوگوں کی یا جن کو عادت ہوتی ہے کہ وہ سحری میں عام طور پر پان وغیرہ کھاتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ پانی وغیرہ پینے کے بعد بھی وہ ذائقہ رہتا ہے زبان میں اور وہ کلر تھوک وغیرہ رہتا ہے. تو اس صورت کے اندر روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ روزہ رکھنے کی نیت کر لے. بس یہ ہے کہ اچھی طریقے سے وہ کلی کر لے. اس کے بعد اگر کوئی ذائقہ محسوس ہو رہا ہے یا تھوک اس طرح اس رنگ کا آ رہا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، روزہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ اس تھوک کو دوبارہ حلق کے اندر نہ لے جائے، ایسا نہ کہ وہ ذائقہ کا جو احساس ہے وہ حلق کے اندر آپ جان بوجھ کے لے کے جائیں. ایک تو خود سے ایک ہوتا ہے، اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا مسئلہ روزے سے متعلق الٹی کا مسئلہ ہے کہ الٹی کا مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر روزے کے اندر الٹی آ جاتی ہے. تو اس کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ الٹی آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھلے منہ بھر کے ہو یعنی بہت زیادہ ہو یا بھلے تھوڑی سی ہو. روزہ الٹی آنے کی صورت میں روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. البتہ اگر ہم نے اس الٹی کو ریٹرن لے گئے، یعنی جان بوجھ کر ہم ریٹرن لے گئے الٹی حلق سے نیچے، تب اس صورت کے اندر ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک ہوتا ہے الٹی جان بوجھ کے کرنا، کہ انسان انگلی ڈال کے حلق میں اس طرح الٹی کر رہا ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر الٹی کی اور بہت زیادہ الٹی ہو گئی اور بھلے وہ اندر گئی نہ گئی، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بغیر ارادے کے، بغیر جان بوجھ کے آپ کو الٹی ہوئی، بھلے زیادہ ہو بھلے تھوڑی سی ہو، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ متلی سی کیفیت ہوتی ہے کہ الٹی ہوتی تو نہیں ہے، کہ حلق تک آتا ہے پھر انڈر ریٹرن ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کے اندر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر وہ ریٹرن دوبارہ واپسی چلی گئی الٹی حلق سے نیچے آ کر
منہ کے اندر آئی اور دوبارہ چلی گئی حلق سے نیچے، تو اس صورت کے اندر روزے کے اوپر فرق آئے گا، البتہ ویسے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی ہمارے روزے سے متعلق کچھ باتیں جو آپ حضرات اور تمام خواتین کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو آج نصیحت ہے آپ حضرت لقمان علیہ السلام کی آج ہم نے سنی ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی بطور والدین اپنے بچوں کو ان نصیحت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا رحیم یا کریم، یہ رمضان کا مہینہ یا اللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آج 5 روزے 6 روزے چھٹا روزہ آج ہمارا ہے، یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو یا اللہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے، یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے یا اللہ رحمت کا سبب بنا دے، یا اللہ یہ جو دن گزر گئے اس کے اندر جو نیکیاں ہو گئیں تیری توفیق سے ہو گئیں، ہماری تو توفیق کوئی نہیں، ہماری تو ہمت کوئی نہیں، ہماری ایک ہمت سانس لینے کی نہیں ہے، یا اللہ تیری توفیق ہوتی ہے، ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، صرف تیری ہمت ہے، تیری دی ہوئی توفیق ہے، تیری دی ہوئی صلاحیت ہے، یا اللہ جب تو نے صلاحیتیں دی ہیں اور ہم اس کو پورا بھی کر رہے ہیں تو یا اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، یا اللہ اس روزے رکھنے کو یا اللہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول بھی فرما لے، روزے رکھنے پر جو برکات رحمت نازل ہوتی ہیں وہ ہم سب پر نازل فرما دے، تمام خواتین پر نازل فرما دے، تمام مردوں پر نازل فرما دے، یا اللہ رمضان کی برکتیں ہم پر انڈیل دے، ہم سب پر انڈیل دے، یا اللہ اس رمضان سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں موجود تھے رمضان کے اندر موجود نہیں ہے، یا پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس رمضان نہیں ہے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے خاندان والوں میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے دوست احباب میں سے، ہمارے متعلقین میں سے، یا اللہ تمام کی کامل مغفرت فرما دے، اس رمضان کی برکتیں ان سب کے اوپر یا اللہ نازل فرما دے، اس رمضان کی رحمتیں ان سب پر نازل فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تنگدست ہیں ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک بیماریوں کی وجہ سے اللہ پریشان ہے، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ سب کے جائز مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ جن کے کوئی شادی کا معاملہ ہے، یا اللہ کسی کا کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، یا اللہ جو جن کی عمریں ہو گئی ہیں اور شادی کے اچھے رشتے نہیں آ رہے، یا اللہ ان کے لیے بھی نیک و صالح جوڑے کا انتظام فرما دے، نیک و صالح جوڑے کا انتظام فرما دے، یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے، یا اللہ ان کو بھی نیک و صالح اولاد نصیب فرما دے، نیک و صالح اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ والدین کی یا اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جو رشتے آپ نے اتنے اچھے اچھے رشتے بنائے ہیں خاندانی رشتے، یا اللہ ان کو آپس میں محبت نازل فرما دے، محبتیں انڈیل دے، یا اللہ قطع تعلقی سے یا اللہ بچا لے، یا اللہ ایک دوسرے میں جوڑ نصیب فرما دے، یا اللہ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں جس طرح کے حالات ہیں یا اللہ اس حالات پہ یا اللہ اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ جو ظالم ہیں یا اللہ جو ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان ظالموں کو یا اللہ پکڑ لے، ان ظالموں کو یا اللہ اپنے گرفت میں لے لے، یا اللہ جو مظلوم ہے جو شہداء ہیں یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما لے، جو مظلوم ہے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہیں بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کے علاوہ کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، جہاں کہیں بھی لوگ مسلمان یا مسلمان نہیں بھی انسانیت کے ناطے جو بھی ظلم کا شکار ہیں یا اللہ سب کو ظلم سے بچا لے، سب کو ظلم سے بچا لے، یا اللہ حرمین شریفین کی یا اللہ حفاظت فرما لے، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام شرور سے اللہ حفاظت فرما، تمام باطل کی نظریں جو حرمین شریفین کے اوپر گاڑی ہوئی ہیں کہ حرمین شریفین پر حملہ کرنا ہے، حرمین شریفین پر قبضہ کرنا ہے، یا اللہ ان کی آنکھوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے، ایسی ایسی طاقتوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے، اسی طرح یا اللہ ہماری مساجد کے، ہمارے مدارس کے، ہمارے یا اللہ بیت المقدس کے یا اللہ ان سب کی یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کے ظالموں کو یا اللہ ظالموں کو نظر سے ان لوگوں آپ کے جو شعار ہیں مساجد بیت المقدس یا اللہ اسی طرح مساجد مدارس سب کی حفاظت فرما، طلباء علماء سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر تعدیر و قائم عافیت نصیب فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.